وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے چند ایسے اصولوں کو بتایا ہے جو انسان کی انفرادی زندگی، جو انسان کی اجتماعی زندگی اور انسان کی سیاسی زندگی کے لیے بہت ہی خوبصورت اصول ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے جو معارف ہیں یہ سورہ آل عمران کے پورے مطالب کا خلاصہ ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں مومنین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے مومنین تم صبر اختیار کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ صبر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں تو خصوصی طور پہ جب اس کے سیاق و سباق میں کوئی خاص کسی چیز کا تذکرہ نہ ہو تو وہ ایک عام معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ گناہ کے مقابلے میں صبر اس کو بھی شامل ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ آئے تو تم صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ جب اللہ کی اطاعت کا مرحلہ آئے تو وہاں استقامت کا مظاہرہ کرو۔ جب مصیبت اور مشکل اور پریشانی آئے تو وہاں بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یعنی تمام موارد جتنی فیلڈز ہیں ان سب میں صبر کا مظاہرہ، کیونکہ صبر مطلق ہے۔ تو ایک جتنے اس سے پہلے والے گروہ گزرے ہیں جن کے گناہوں کا تذکرہ، جن کی سیئات کا تذکرہ، جن کی رسول اللہ کی جو نافرمانی کی، جن افراد نے اللہ کی نافرمانی کی، ان تمام گروہوں کو یہ آیت شامل ہے۔ یہ پکار کے کہہ رہی ہے، اور آج کے دور میں بھی اور بعد والے ادوار میں بھی، کہ انسان جب اس کے سامنے نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا مرحلہ آئے، رسول اللہ کی نافرمانی کا مرحلہ آئے، جب مشکلات آئیں تو اس پہ انسان صبر کرے۔ صبر کرنے سے مراد انسان وہاں پہ ڈٹ جائے، ثابت قدمی دکھائے۔ دوسرے مرحلے میں یہ انفرادی صبر ہے، وَصَابِرُوا، وَصَابِرُوا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، جیسے سورۃ العصر میں وہاں پہ فرمایا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، تلقین کرنا۔ یہاں پہ فرمایا وَصَابِرُوا، پہلا مرحلہ اصبروا کا مرحلہ وہ انفرادی صبر ہے، جب میرے سامنے معصیت کا مرحلہ ہے، جب میرے سامنے مشکلات ہیں، جب میں عبادت سے تھک رہا ہوں، وہاں پہ ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ صابروا کا مرحلہ یہ اجتماعی معاملات ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں دوسرا فرد مشکل میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں دوسرے کا ایمان کمزور ہے، وہ جنگ سے بھاگنا چاہ رہا ہے، وہ رسول اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے، وہ اطاعت خدا سے وہ تھک چکا ہے۔ ان تمام معاملات میں دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اسلامی معاشرہ ایک امت کی صورت میں اس وقت تک کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا جب اصبروا کے ساتھ صابروا کا مرحلہ نہ آ جائے، کیونکہ اصبروا کا مرحلہ ہر ایک اپنی اس میں کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کی اصلاح کی۔ لیکن صابروا کا جب مرحلہ آتا ہے یعنی فتنوں میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، دشمن کے مقابلے میں جب جنگ ہوتی ہے، جب سختی آتی ہے، ایک معاشرے پہ، ایک امت پہ، ایک جماعت پہ جب مشکل آتی ہے تو وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو ایسا کام کریں کہ میری بات کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا طول تاریخ میں خود وہ شہید ہو رہے ہوتے تھے مجاہدین، صحابہ کرام،
مولا کائنات کے جو احباب تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اور ساتھی تھے، وہ خود شہید ہو رہے ہوتے تھے، خون میں لت پت ہوتے تھے، لیکن ان کی اپنے ساتھیوں کو جو باقی رہنے والے ہوتے تھے، جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے تھے، ان کو وہ صبر کی تلقین کر رہے ہوتے تھے، وہ صابرو پہ عمل کر رہے ہوتے تھے کہ تم بھاگنا نہیں، تم ڈٹے رہنا، تم امام وقت کی حفاظت کرنا۔ یہ صبر کا مرحلہ ہے، صابرو کا مرحلہ۔ اس کے بعد ورابطو، رابطو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، ارتباط یہ بہت اہم ہے۔ اگر معاشرے کے افراد کا، مومنین کا، مسلمین کا، امت کے افراد کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے تو ایک دوسرے کی مشکلات کا پتہ نہیں چلے گا، ایک دوسرے کی مشکلات حل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا رابطو، اور ایک اس کا معنی رابطو جو بعض دعاؤں میں بھی ہے، مرابطین، وہ افراد جو بارڈر پہ تعینات ہوتے ہیں، جو بارڈر پہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو اسلام کے بارڈر کے محافظ ہوتے ہیں، جو اسلام کی سرحدوں کے نگہبان ہوتے ہیں، ان کو مرابطین کہا گیا۔ رابطو یعنی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایک معنی جو روایات میں بیان ہوا، امام وقت سے رابطے میں رہنا، البتہ اس کا بھی یہی معنی بنتا ہے کہ کیونکہ اسلام کی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے امام، لہذا ان سے رابطے میں رہنا، اپنے امام، اپنے پیشوا، اپنے لیڈر سے رابطے میں رہنا، لہذا اور اسلامی حدود کی اس طرح سے اور سرحدوں کی محافظت کرنا دشمن کے مقابلے میں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی الہی اختیار کرنا۔ انسان اگر صبر کرتا ہے، انسان اگر منزل صابرو پہ فائز ہوتا ہے، رابطو آپس میں ارتباط ہے، اسلامی سرحدوں کی محافظت ہے، لیکن اگر تقوی الہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ بہت سارے ایسے ممکن ہے باطل پہ افراد ہوں جو ڈٹے ہوں، جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں، جو صبر کی منزل پہ ہوں، جو صابرو کی منزل پہ فائز ہوں۔ ممکن ہے ایک باطل کے لشکر کا مر رہا ہے، وہ دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اسی پہ ڈٹے رہنا۔ ممکن ہے وہ اپنے جو ان کا باطل رہنما اور لیڈر ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہوں، وہ اپنے جو باطل ان کی سرحدیں اور حدود ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہوں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اس وقت اپنی جو مطلوبہ سطح ہے اس پہ پہنچتی ہیں واتقوا اللہ کی جب اس مرحلے پہ فائز ہوں، جب تقوی الہی ساتھ ہو تو یہ ساری چیزیں پھر رنگ لاتی ہیں جو ان کا حقیقی ہدف اور مقصد ہے۔ لہٰذا یہ ساری جو مشکلات سورہ آل عمران میں جن کا تذکرہ فرمایا، جس کا مومنین کو فیس کرنا پڑا، مسلمین کو، جو کمزور ایمان والے افراد تھے، جو منافقین تھے، جو اہل کتاب تھے، ان تمام مشکلات کا حل انہی اصولوں میں ہے۔ انسان صبر کرے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرے، پھر بہت ساری جو انفرادی مشکلات ہیں، بہت ساری اجتماعی مشکلات ہیں، بہت ساری سختیاں ہیں، بہت سارے فقر و فاقہ، دشمن کا خوف، اپنی جان کی حفاظت، بہت سارے مراحل، پھر انسان اس میں خوف اور خطرہ محسوس نہیں کرتا اور رسول اللہ سے دوری اختیار نہیں کرتا، کیونکہ ان سے رابطے میں رہتا ہے، امام وقت سے رابطے میں رہتا ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر یہ مسلم معاشرے کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اور ایک مطلوبہ قرآنی معاشرہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ سارے کام آپ نے کرنے اے مومنین لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تمام اتنے بڑے کام ہیں، صابرو، اسبرو، رابطو، واتقوا اللہ، اس کے بعد تعبیر دیکھیں قرآن کریم کی، لعلکم تفلحون، امید ہے ان کاموں، یہ کام کرنا تمہاری فلاح کی ضمانت نہیں ہے اس میں۔ یہ کام کرنے کے بعد، اور یہ قرآن کریم کی روش ہے، اتنی عبادات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم جو لفظ استعمال کرتا ہے لعلکم تفلحون، یہ کام کرنے کے بعد گارنٹی نہیں دی اس طرح سے کہ پھر یقینی ہے تمہاری فلاح، نہیں، اس راستے پہ اگر چلتے ہو تو پھر امید ہے،
ممکن ہے اور لغزشیں ہوں اور بہت ساری مشکلات ہوں جن کی وجہ سے انسان پھر بھی کامیابی کی مراحل کو اور فلاح کے مرحلے، فلاح اسی کو کہتے ہیں کہ انسان مشکلات کو چیرتا ہوا، مشکلات کو برداشت کرتا ہوا کامیابی کے اور فلاح کے کنارے پہ پہنچے۔ لہٰذا ان سب مراحل کو اگر آپ طے کریں گے تو پھر امید ہے کہ انسان فلاح یافتہ اور انسان کامیابی کی منزلیں اور ظفر کی منزلیں طے کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ سورہ آل عمران میں جتنے معارف بیان ہوئے، جتنی نصیحتیں پروردگار نے مومنین کو کی، مسلمین کو، اولی الالباب کو، متقین کو، شاکرین کو، صابرین کو، پروردگار عالم ان تمام نصیحتوں پہ، ان تمام اوامر پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورہ میں بیان کی گئی اہل کتاب کی کمزوریاں، منافقین کی کمزوریاں اور کمزور ایمان والے افراد جو ان کی خطائیں اور کمزوریاں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، ان سب سے بچنے کی اور امت مسلمہ کی تشکیل کے جو مراحل ہیں، جو اہداف ہیں، اس میں ہمیں بھی اپنے حصہ ڈالنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔